اب ہم لندن سے دعوت دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے بھائی محمد شہباز شریف صاحب، جناب محمود خان اچکزئی صاحب، محترم ڈاکٹر عبد المالک صاحب، محترم ساجد میر صاحب، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب، جناب محسن خان داور صاحب، جناب جمال الدین صاحب، جمال دینی صاحب، اور جناب اویس شاہ نورانی صاحب، نہایت معزز قائدین، محترم شرکاء کانفرنس اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. بہت شکریہ جناب محترم آصف زرداری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے. میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی ہیں. ان سے پرسوں بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھی ہماری باتیں ہوئیں، اور جس پیار محبت سے انہوں نے مجھ سے بات کی میں کبھی نہیں بھلاؤں گا. میں کانفرنس کے میزبان جناب آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور تمام معزز قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کانفرنس میں اپنی بات کہنے کا آپ نے موقع فراہم کیا. میں وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وطن عزیز کن حالات سے گزر رہا ہے اور عوام کن مشکلات کا شکار ہے. یہ کانفرنس نہایت ہی اہم موقع پر منعقد ہو رہی ہے، بلکہ میں تو اسے ایک فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہوں. پاکستان کی خوشحالی اور صحیح معنوں میں ایک جمہوری ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی مصلحت چھوڑ کر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں اور بے باک فیصلے کریں. اور آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہمیں رسمی اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر اس کانفرنس کو با مقصد بنانا ہوگا، ورنہ قوم کو بہت مایوسی ہوگی. اور جو ابھی ٹرینڈ جناب آصف علی زرداری صاحب نے سیٹ کیا ہے، اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ 73 برس سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے. ان مسائل کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور میں اپنے تجربے سے بول رہا ہوں. میرا بھی تجربہ الحمدللہ پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کی خدمت میں کافی زیادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو میں وجہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے. جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے، یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائے ہیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دے. اور ہمارے آئین کی ابتدا بھی
انہی الفاظ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم مطلق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی طرف سے استعمال کیا جانے والا اختیار ایک مقدس امانت کا درجہ رکھتا ہے۔ آئین کے مطابق ہمارے جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے پر ہے۔ دنیا بھر کی جمہوریتوں کا یہی اصول ہے۔ جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جاری ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے، انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور رہی صحیح کسر حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں نکال دی جاتی ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے کہ کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس سے ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوگا، اقوام عالم میں جگ ہنسائی ہوگی اور عوام کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ بات پاکستان کے بچے کی زبان پر ہے کہ 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال غیر آئینی طور پر حکومت کی، جبکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو اوسطاً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی ملا ہو۔ جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈالا گیا، آرٹیکل 6، لیکن اس کے بعد بھی 20 سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے۔ خواتینوں حضرات اور جناب صدر، جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر مارشل لا کو عدالتوں نے جائز قرار دیا، ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا، 3 سالوں کے لیے دیا، اسی طرح 2 بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سرٹیفکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا۔ اسے ایک دن تو کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا۔ پوری داستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناؤں گا کہ کہاں سے کہاں لے گئے، جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں۔ ہماری تاریخ میں تقریباً 33 سال کا عرصہ
فوجی آمریت کی نظر ہو گیا. یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا, خصوصی عدالت بنی, عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا. یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا, خصوصی عدالت بنی, کارروائی ہوئی, اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی, لیکن کیا ہوا؟ میں پوچھ میں آ گیا, کیا سزا ملی؟ یہ سب تو دور کی بات. ہوا تو یہ کہ عدالت اس سرے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی. یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں, یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو, اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے, اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو صرف سزا ہی نہیں, عدالت کو بھی ہوا میں اڑا دیا جائے. لیکن آخر کب تک؟ کب تک؟ اس کے برعکس ان سیاستدانوں کو دیکھیے جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے. کوئی قتل ہو گیا, کوئی پھانسی چڑھ گیا, کوئی ہائی جیکر بن گیا, چور اور غدار قرار دے دیا گیا, کسی کو جلا وطن کر دیا گیا, اور کوئی عمر بھر کے لیے نااہل ہو گیا. ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی. وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماؤں, اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں. دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور سزا بھی پاکستان کے عوامی کو مل رہی ہے. آپ میں سے اکثر کو حکومت کا بھی تجربہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں, اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے, کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, کس طرح قومی مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور غدار قرار دے دیا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے. ایک پیرلل نظام چلتا ہے. غالباً ایک بار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے. عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرنے اور نتیجتاً متوازی یعنی پیرلل حکومت کا مرض ہی ہماری مشکلات کا اور ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے. دس از دی روٹ کاز آف آر پرابلمس. یہ جڑ ہے ہمارے مسائل کی, اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ ختم ہو کر رہ گئی. 2018 کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے. میں تو جیل میں تھا, لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں. بعض نے تو ان سیٹوں کی تعداد بھی بتائی
جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیے گئے، ان حلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا۔ انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے۔ ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی سزا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے، کیا کسی نے سوچا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں گھنٹوں RTS کیوں بند رکھا گیا؟ گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا؟ انتخابات میں دھاندلی کیوں کر کی گئی؟ کس کے کہنے پر کی گئی؟ کس کے لیے کی گئی؟ اور کون سے مفادات کے لیے کی گئی؟ اس میں سابق چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا ہوگا، اور جو لوگ بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حساب دینا ہوگا۔ محترم قائدین کرام، جناب چیئرمین، اس نااہل حکومت نے 2 سالوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے، یا جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، نہیں، بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ 5.8% کی شرح ترقی سے آگے بڑھتا ہوا پاکستان آج 0 سے بھی نیچے جا چکا ہے۔ پاکستانی روپیہ بھارت اور بنگلہ دیش ہی نہیں، افغانستان اور نیپال سے بھی زیادہ نیچے گر چکا ہے۔ جس مہنگائی پر ہم نے مکمل قابو پا لیا تھا وہ آج کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ غریب اور متوسط گھرانوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی محال ہو چکی ہے۔ بجلی اور گیس کے بل اب عام آدمی پر بم بن کر گرتے ہیں۔ آپ کبھی اندازہ کیجئے، واقعتاً بم بن کے گرتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں 1.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں، اور 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا روزگار چھین چکے ہیں۔ اس نالائق حکومت نے ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے۔ آج سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ سی پیک سخت کنفیوژن کا شکار ہے۔ قرضے ختم کر دینے کا دعویٰ کرنے والوں نے 2 سال کی قلیل مدت میں قرضوں میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ میں فیکٹس اور فگرز سے ساری بات بتا رہا ہوں، اور اس کے باوجود کوئی ایک بھی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا۔ وہ پاکستان جس کے بارے میں بین الاقوامی ادارے یہ پیش گوئی کر رہے تھے
کہ اگلے چند سال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتوں یعنی G20 میں شامل ہو جائے گا، آج معاشی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی اور قانون کی حکمرانی نہ آئی تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا۔ اور میں کھلے الفاظ میں یہ وعدے کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ممالک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں رہتے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے دشمن آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ خواتین و حضرات، ملک بدامنی، افراتفری اور جرائم کا گڑھ بن چکا ہے۔ آئے دن ایسی پریشان کن خبریں آتی رہتی ہیں جن سے عوام کو امن و امان سے متعلق درپیش پریشانیوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ شیخوپورہ سیالکوٹ روڈ پر قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دل دہلا دیتا ہے۔ اس آنے کے بعد مزید تکلیف کا باعث اس سنگ دل پولیس افسر کا ہے جو بنیادی انسانی اقدار سے بھی محروم ہے۔ اس کا بڑا المیہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں قوم کی بیٹی کے بجائے اپنے چہیتے پولیس افسر کے ساتھ ہے۔ جناب چیئرمین، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہماری خارجہ پالیسی عوامی امنگوں اور ملکی مفادات سے ہرگز متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ کھربوں روپے کے نقصان اور ہزاروں جانیں قربان کرنے کے باوجود ہم کبھی فیٹف اور کبھی کسی اور کٹہرے میں کھڑے شرمناک صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو 73 سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے۔ دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہوا ایسے؟ کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے؟ کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی؟ پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دل آزاری سے اعتراض کرنا چاہیے۔ OIC ایک اہم ادارہ ہے جس کی افادیت طے شدہ ہے۔ پاکستان OIC کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر OIC کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے انتہائی قریبی ممالک بھی آج ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے۔ یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے، لیکن کیا اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر
यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम ज़रदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है, और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनी। अंदाजा कीजिए, जेआईटी बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ न था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा। सी पैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़िज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा देरीना और मुखलिस दोस्त है जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और सी पैक के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। सी पैक का यह अजीम मंसूबा हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि सी पैक के साथ पेशावर की बीआरटी जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है। आए दिन कभी दौरान सफर बसों में आग लग जाती है, तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इदारा इस हद तक गिर सकता है। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इसके कई सीनियर एहलकारों के गुनाहोने किरदार फाश हो चुके हैं। इस इदारे का चेयरमैन जावेद इकबाल
अपने ओहदे और इख्तियारात का इंतहाई नाजेबा और मजमूम इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है, और ना ही शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर कोई जू लिखती है। उसके बावजूद ये शख्स डिटाई से अपने ओहदे पर विराजमान इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से अमल करता है, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा। इंशाअल्लाह बैन अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बुदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। ऑपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं, जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं। जो नैब से बचता है उसे एफआईए के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो एफआईए से बचे वो एंटी नारकोटिक्स के हत्थे चढ़ जाता है, और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले खवातीनों हज़रात एक मजमूम साजिश की गई। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। उस मजमूम साजिश के जरिए बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल बीस साल के अरसे में अरबों रुपए की ये सासे कहां से बन गए? किया ना कोई जेआईटी बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और एनआरओ ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाले इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है।
11 سیاسی جماعتیں حکومت کے خلاف متحد پیپلز پارٹی کی میزبانی میں اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس جاری ہے. اس وقت سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف خطاب کر رہے ہیں. اس سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. جب ہم چھوڑ کر گئے تھے چینی 50 روپے کلو تھی, آج کتنی؟ آج کہتے ہیں 100 روپے تک جا پہنچی. اور آٹے کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ, دوائیوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں. عوام کے کھربوں روپے لوٹ لیے گئے. ملک کا حکمران اگرچہ دن رات کرپشن مافیاز اور این آر او کا ڈنڈورا پیٹتا ہے, لیکن چینی کی قیمت بڑھانے میں خود اس کی ذات ملوث ہے. کیا نیب اسے تحقیقات کے لیے گرفتار نہیں کرے گا؟ کیا اس پر کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ جو کوئی جدی پشتی رئیس نہیں, بس خیراتی اداروں کی فنڈ ریزنگ کرتی رہتی ہیں, ان کے بیرون ملک اثاثوں کے ذرائع کی نیب کبھی کوئی چھان بین نہیں کرے گا؟ منی گالا میں عمران خان کے ذاتی گھر, اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بند رہے گی؟ فارن فنڈنگ کیس جس میں بے شمار مالی بے ضابطگیاں ہیں اور کرپشن ہے, جن کی گواہی خود پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں. اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی؟ یہ بڑے ایسے جاندار سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا. ہم کب تک انتظار کریں گے؟ کیا ان تمام لوگوں پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا؟ کیا بنی گالا میں زمین کی خرید کی منی ٹرینڈ پر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنے گی کہ یہ اتنی بڑی جائیداد کہاں سے بنی اور کیسے بنی؟ اس میں بہت کرپشن اور شبہات ہیں. کل اسمبلی اراکین کے ٹیکس گوشواروں کی تفصیل سامنے آئی. عمران خان نے اربوں روپے کی جائیداد رکھتے ہوئے بھی 2,83,000 روپے کا ٹیکس دیا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ جب آمدنی اتنی قلیل ہے, اتنی کم ہے, تو آپ کے لاہور زمان پاک کے گھر پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کہاں سے آئے؟ یہ بتانا ہوگا. کیا نیب ان آمدن سے زیادہ اثاثوں پر کوئی ایکشن نہیں لے گا؟ احتساب کے اداروں کو اپوزیشن کے سوا کسی کے احساس سے نظر نہیں آتے, اور نہ ہی کسی کی آمدنی کے ذرائع. ریاست مدینہ تو بہت بلند و برتر مثال ہے. قانون و انصاف کا ادنا سا معیار رکھنے والی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوتا. کیا کچھ لوگ اس دورے معیار کی وجہ سے کسی جرم کے بغیر سزائیں پاتے رہیں گے, اور کچھ لوگ سب کچھ کر کے بھی بے گناہی اور معصومیت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے رہیں گے؟ قوم کب تک دیکھنے اور جاننے کے باوجود خاموشی سے یہ سب کچھ سہتی رہے گی؟ کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کر لیں آج. کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا نہیں, ہرگز نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. مجھے ایک بڑا پرانا ایک شعر یاد آ رہا ہے.
दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख़वातीनो हज़रात, मीडिया का चौथा सतून कहा जाता है। इजहार की आज़ादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक। अफसोस कि दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी आवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी नासर का बेरोक टोक प्रोपेगेंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम पर पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहां का इंसाफ है। सहाफियों, बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया और जराए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आजादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी, जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या फिर मर्जी की पार्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा और आज भी होता है। महकमा ज़राअत को तो आप समझते ही हैं। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख का बड़ा संगे मील बन सकती है। अब डिवाइड एंड रूल का ये हथियार वुकला, दानिश्वरों, ताजरों, सनतकारों और मीडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब उसका हदफ अदलिया भी है। जो जज इंसाफ और कानून की राह पर चलता है और दबाव में आने से इनकार करता है, उसे ओहदे से हटाने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और जस्टिस काजी फायज ईसा की मिसालें हमारे सामने हैं। ये दोनों जज साहबान दयानतदारी, सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत के हामिल हैं। आज तक किसी फोरम ने
یہ تحقیق ضروری نہیں سمجھی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو کچھ حلفاً کہا، انہیں حلف پر کہا، اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے. بعض امیر ججوں کے ساتھ یہاں ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں انصاف پسند اور امانت دار نہیں بلکہ ایسے منصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں، ان کے جبر و استبداد اور بلیک میلنگ کے آگے سر تسلیم خم کریں، نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں. آئین کو سیبوٹاج کرنے والے ڈکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامہ عطا کریں، ان کے گلے میں ہار پہنائیں، ان کو ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں ان کو. آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کی تو ضرورت تھی آج. یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے ماشاءاللہ لیٹ لگایا ہے، یہ پہلے لگانا چاہیے تھا. سب سے پہلے پلیٹ میں پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور پھر آرٹیکل 6 جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے. یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے. یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دیں، جیلوں میں ڈالیں، جلا وطن کریں اور ان کو ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کریں. اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لائے عمل تجویز کرنا چاہیے. اگر میثاق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے میثاق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے. متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے. عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا، لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا. میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے، کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے. بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامہ پہنانے کا عہد کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے. اس طرح کے ٹھوس اقدامات جسے ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے. اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے. عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے. یہ ملک ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، جس نے عوام اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اچھی شہرت کے حامل جج صاحبان کو بھی نشانہ بنا لیا ہے. یہ تبدیلی عمل میں نہ آئی تو یہ نااہل اور ظالمانہ نظام
मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के अज़ाइम क्या हैं। उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजबूत मईशत के साथ साथ मजबूत दफाई निजाम की भी जरूरत है। हमने पहले भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बनाया है और हर वो जरूरत पूरी की है जिसके लिए हमारे दफा को जरूरत थी। हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्लह अफवाज आईने पाकिस्तान अपने दस्तूरी हल्फ और कायदे आज़म की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक हुक्मरानी में मुदाखलत न करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एपीसी इत्तेफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि एपीसी रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज करे। हमारे कई दोस्त आज कैदबंद की सौबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकीलुर रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल काट रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की अहसास और हमारी मंजिल के असूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेजबान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं